انسان کی سب سے پہلی پہچان اور سب سے بڑی شناخت اس کا نام ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں ناموں کے انتخاب میں بڑی محنت کی جاتی ہے اور بہتر سے بہترین نام تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح دین اسلام نے زندگی کے تمام تر معاملات میں رہنمائی فرمائی، اسی طرح ناموں کے معاملے میں بھی ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ یوم القیامۃ بِاسْمَائِکُمْ وَاسْمَاءِ آبائِکُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ، کہ بے شک بروز معاشر تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرو۔ اب یہاں حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اچھے ناموں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ بروز محشر لوگوں کو ان کے اور ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور اب اچھے نام کون سے ہیں، اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو نام ایسا ہو کہ جس میں کوئی فخر کا معنی ہو، جس میں کوئی بڑائی کا معنی ہو، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، کہ اے لوگو خود اپنی بڑائی بیان نہ کرو، یعنی اپنے لیے بڑائی والے نام نہ رکھو، فخریہ نام نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ نیک ہے، کون پرہیزگار ہے اور کس کے اندر اچھی خصوصیات ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ ناموں کے اندر کوئی فخریہ معنی نہیں ہونا چاہیے، فخر والے نام نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نام ایسا بھی نہ رکھا جائے کہ جو برا ہو، بولنے میں برا لگتا ہو یا پھر اس کا معنی خراب ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام برے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ تین احادیث طیبہ ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں بیان فرما دیا کہ اچھے ناموں کا انتخاب کرو، دوسری حدیث پاک میں بیان فرما دیا ایسے ناموں کے انتخاب سے بچو کہ جس میں بڑائی کا یا فخر کا معنی ہو، اور تیسری حدیث پاک میں بیان فرما دیا کہ ایسے ناموں سے بھی بچو کہ جن کا معنی غلط ہو، جو برے نام ہو ان سے بھی بچا جائے۔ اب کیسے نام رکھے جائیں، یہ بات بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی ایسے نام رکھے جائیں، عبداللہ رکھا جائے، عبد الرحمن رکھا جائے، یا انبیاء کرام کے نام پر نام رکھے جائیں، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے جائیں، اولیاء کرام کے نام پر، مجاہدین اسلام کے نام پر نام رکھے جائیں، صالحین کے نام پر نام رکھے جائیں، تاکہ ان بزرگوں کی، ان شخصیات کی برکتیں اس بچے کو حاصل ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ بزرگوں کے نام پر نام رکھ کے چھوڑ دیا، بلکہ بچہ جب سمجھدار ہو تو اس کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کا نام کس کے نام پر رکھا اور جس شخصیت کے نام پر رکھا ان کا کردار کیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ بچے کے سامنے بیان کی جائے۔ موسیٰ نام رکھا بچے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچے کو بتایا جائے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا محمد، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات بچوں کو بتائے جائیں، اور بتایا جائے کہ آپ کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر رکھا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا جائے، کہ صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے۔ بچے کو بتایا جائے کہ آپ کا نام عبداللہ اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق ہیں، اور آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ان اوصاف کو بیان کیا جائے۔ اگر بچے کا نام عمر رکھا تو بچے کو بتایا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر کے نام پر یہ نام رکھا ہے، اور حضرت عمر حضور کے بڑے عاشق اور نہایت عدل و انصاف کرنے والی شخصیت ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت عثمان کے نام پر بچے کا نام رکھا جائے تو بچے کو بتایا جائے کہ حضرت عثمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے
सदक़ात व खैरात करने वाले हैं। इसी तरह अगर हज़रत अली के नाम पर नाम रखा जाए तो बच्चे को बताया जाए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक और अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जिहाद करने वाले, जंग करने वाले, ऐसे कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई कि आपको शेर खुदा का लक़ब भी अता किया गया। तो इस तरीके से जब हम बच्चों के अच्छे नाम रखें तो फिर जिन शख्सियात के नाम पर नाम रखें उनका तारुफ बच्चों के सामने पेश करें, उस नाम का माना बच्चे को बताएं कि इस नाम का मतलब क्या है, माना क्या है, तो इसकी बड़ी अच्छी तासीर बच्चे के ऊपर होगी, क्योंकि नाम अपना असर रखते हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से ये बात हमें मालूम होती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई अच्छा नाम सुनते तो खुश हो जाते, और जब किसी जगह का या किसी शख्स का बुरा नाम सुनते तो आपके चेहरे पर कराहत के आसार ज़ाहिर हो जाते। तो अच्छे नामों का अच्छा असर होता है और बुरे नामों का बुरा असर होता है। लिहाजा अपने बच्चों के नाम अकाबिरीन के नाम पर रखें तो इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बदकिस्मती से कुछ लोग नए नामों के चक्कर में ऐसे ऐसे नाम लेकर आते हैं कि नाम का तलफ़ुज़ भी उनको नहीं पता होता, नाम का मतलब भी उनको नहीं पता होता। बस जनाब वो गूगल पे सर्च कर लिया, या किसी अदाकार का है, या किसी खिलाड़ी का है, किसी स्टार का है, तो ये नाम हमें पसंद है, बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। उनसे कहा जाए कि उर्दू में लिख के दिखा दें तो उनको उर्दू में लिखना नहीं आता, क्योंकि गूगल पे उन्होंने उसको इंग्लिश में लिखा हुआ देखा है। तो जिस नाम के बारे में वो नहीं जानते कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसका माना क्या है, तो ऐसे नाम रख के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो काबिल गौर बात है कि जब भी बच्चों का नाम रखा जाए तो अच्छे नाम का इंतखाब किया जाए, ताकि बच्चे की मिजाज पर उस नाम का अच्छा असर हो और बच्चा उसी असर के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मामले में दीन इस्लाम की तालीमात को पेश नज़र रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।